کامیاب کیا، جس سے انہوں نے چیئرمین کی وزٹ کو بنایا، اور خاص کر پارٹی کے ان ورکروں کو جنہوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا، ان کو ہم آج پارٹی کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے اپنی اسپیچز میں مختلف چیزوں کا ذکر کیا، جس میں ہم نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی آپ کے چینلز کو دیکھتے رہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس کے جو ہے وہ کوشش کی کہ ان کے جوابات بھی دے رہے۔ چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے تمام طبقہ فکر کو ایڈریس کیا۔ انہوں نے اپنی 16 مہینے کی حکومت کا بھی ذکر کیا، اس میں کامیابیاں یا ناکامیوں کا بھی ذکر کیا، اور بتایا۔ اب سوال ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے اپنی ناکامی تسلیم کی۔ ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب بھی پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے یا پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے، یا ہم یہ کہیں کہ پنجاب سے جب وزیر اعظم آئے تو انہوں نے ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو فروغ دیا ہے۔ جب پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میں ان سب کو رلاؤں گا، ان سب کو جیل میں ڈالوں گا، ان کو جیل میں کیوں گھر سے کھانا ملتا ہے، ان کو جیل میں سہولیات کیوں ملتی ہیں۔ آج وہی سہولیات چیئرمین پی ٹی آئی اپنے لیے مانگ رہا ہے، اور پھر جھوٹی ایف آئی آریں جو کہ نارملی ہوتی ہیں پنجاب میں، آپ کو سب کو پتہ ہے۔ اور جب ہماری 16 مہینے کی حکومت آئی تو پی ایم ایل این کے ہمارے دوستوں نے بھی یہی کام شروع کیا۔ ہمارا فوکس تھا کہ ہم لوگوں کو سہولیات دیں، ہم لوگوں کی جو مہنگائی، بے روزگاری جو ہے اس سے ان کو نجات دیں، لیکن اس میں بھی یہی چیز پنجاب کی طرف چلتا رہا کہ جی ان کے خلاف ایف آئی آر پولیٹیکل۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں 2008 سے 13 تک پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں بھی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی، کوئی سیاسی قیدی موجود نہیں تھا۔ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم اس ملک کو آگے چلانے میں بلیو کرتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس میں جو چیزیں 2008 سے 13 ہوئی، چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، چاہے عوام کو روزگار دینے کی بات تھی، چاہے جو چیزیں بھی تھیں۔ آج بھی جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہمارا اگر مقابلہ ہے وہ اس مہنگائی کے ساتھ ہے، بے روزگاری کے ساتھ ہے، بدامنی کے ساتھ ہے۔ یہ اس ملک کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپوزیشن ہے جس کو تمام سیاسی پارٹیوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہی چیزیں انہوں نے ڈسکس کی۔ پھر جب انہوں نے سینئر سیاستدانوں کا نام لیا یا بات کی تو ہمارے سینئر سیاستدان اس کو جو ہے تھوڑا سا مائنڈ کر گئے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہم ہمیشہ اپنے سینئر سیاستدانوں کا احترام اور عزت کرتے ہیں۔ پولیٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ پہ، ہم پی ٹی آئی کا وتیرہ نہیں اپنائیں گے کہ ہم کسی کو گالم گلوچ کریں گے یا کسی کو ہم کچھ اور نام سے پکاریں گے یا کچھ اور کریں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ سینئر سیاستدانوں کو چاہیے کہ اپنے ٹرانزیشن کریں، جیسے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا کہ ہمارے اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں پی ایم ایل میں بھی مریم نواز صاحبہ ہیں، حمزہ شہباز صاحب ہیں، مولانا صاحب کے بیٹے ہیں، پرویز الہی صاحب کے بیٹے۔ ان نوجوانوں کو باغ آنا چاہیے۔ ہماری میجورٹی آبادی اب نوجوانوں کی ہے، نوجوانوں کے مسائل نوجوان ہی ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر سینئر سیاستدان ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کریں، جوڑ توڑ کی پالیٹکس کریں، یا جو ہے ہمیں سپورٹ کریں، اور ہمیں فیلڈ میں آنا چاہیے، نوجوانوں کو فیلڈ میں ہونا چاہیے، اور جس پہ ایک پارٹی کی طرف سے آیا کہ جی ہم بچوں کے حوالے سیاست نہیں کرنا چاہتے، تو میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب 2018 میں ایک سلیکشن ہوئی پی ٹی آئی کی حکومت میں، جب اس وقت کی اپوزیشن نے الیکشن ماننے سے انکار کیا اور پی ایم ایل این اور جے یو آئی اوتھ لینے کے لیے تیار نہیں تھی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو ایگری کیا کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر کردار ادا کرنا ہے اس حکومت کے خلاف جو کہ سلیکشن حکومت ہے، اور پھر ان کو راضی کیا، انہوں نے اوتھ لیا۔ پھر اس کے بعد اسی نوجوان سیاستدان نے اے پی سی بلائی جس میں پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی اور مولانا صاحب کو اس کا سربراہ بنایا گیا۔ پھر جب پی ڈی ایم بنی تو ہمیں کہا گیا کہ اسمبلی سے استعفے دیں، سندھ حکومت کو ختم کریں، اور پھر اسی نوجوان سیاستدان نے کہا کہ نہیں، ہمیں عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کو گرانا ہے، اور آخری حربہ جو ہے وہ استعفے ہیں۔ اور ہم نے آئینی طریقے سے عدم اعتماد کیا۔ ہم نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوایا، مولانا صاحب کے بیٹے اس میں وزیر تھے، ان کی جماعت کے جو ممبران تھے وہ بھی وزیر تھے، اور باقی جماعتوں کے بھی تھے۔ تو یہ ہے نوجوان سیاستدانوں کا عمل جو کہ سینئر نہیں کر سکے، اور نوجوان نے یہ
پورے 5 سال کا جو سیاست کا تھا انہوں نے ان کو اس لائن پہ لگایا، اور ہر چیز جو اس نوجوان سیاستدان نے بتائی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے، ہمارے لیے باعث احترام ہے، لیکن اب جو کہ نوجوان نسل کے مسائل نوجوان ہی سمجھ سکتے ہیں تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ جب ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے درمیان جو ہے کچھ بیانات میں یا ان کے اس میں تضاد ہے۔ ہم آج بھی الیکشن کمیشن پہ اعتماد کرتے ہیں، ہمیں آج بھی الیکشن کمشنر پہ اعتماد ہے کہ وہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں گے۔ وہ اس میں اپنے دور میں آر ٹی ایس سسٹم کو نہیں بیٹھنے دیں گے، وہ اپنے دور میں آر او الیکشن نہیں کروائیں گے، وہ اس دور میں جو ہے وہ دھن کا بہانہ بنوا کر الیکشن کو ریگنگ سے بچائیں گے، ریگنگ نہیں کروائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ان پہ اعتماد ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے، جس کے لیے ووٹ ڈالا جائے گا اس کے لیے گنا جائے گا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ریگڈ الیکشن ہو۔ ہر شہری کا حق بنتا ہے کہ وہ ووٹ کا استعمال کرے اور جس جماعت کو بھی ووٹ کرے اس کا حق ہے کہ اس ملک پر حکمرانی کرے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آج جو ہے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہمارے جو سویلین ادارے ہیں وہ اس وقت شاید نیوٹرل نہیں ہیں۔ ہمارے آنریبل کا جو ہمارے نگراں وزیر اعظم ہیں ان کو اس کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ 2017 یا 18 میں جو چیز پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے غلط تھی وہ آج میرے لیے بھی غلط ہے اور کسی اور کے لیے بھی غلط ہے۔ جب وزارت خارجہ سے ایک ہائی کمشنر ایک سابق وزیر اعظم کو سی آف کرے گا لنڈن سے، اور پنجاب میں سویلین ادارے ان کو ایک آپ پروٹوکول کہیں یا سہولت کاری کہیں وہ کریں گے تو سوال نشان اٹھیں گے۔ کیا وہی چیز اس سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہو رہی ہے تو 5 سابق وزیر اعظم اس ملک میں اور بھی گھوم رہے، کیا ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے؟ تو ہم کہیں گے برابری کی بنیاد ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ سہولت کاری ہو رہی ہے اور اس پہ نگراں وزیر اعظم کو دیکھنا پڑے گا۔ جب گورنر ہاؤس میں پنجاب کی ٹکٹوں کی میٹنگ ہوگی، پنجاب کے گورنر ہاؤس میں باولپور ڈویژن کی میٹنگ ہوگی تو سوال تو اٹھیں گے کہ کیوں ہو رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ماضی میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 88 میں بھی ڈکٹیٹر کے مقابلہ کیا، مشرف کا بھی مقابلہ کیا، 2002 میں ہماری پارٹی کو بین کیا گیا، اس کے بعد ہم پھر بھی سنگل لارجسٹ پارٹی بنے، پھر نیب کو استعمال کر کے پیٹریوٹ بنائی گئی اور کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ہماری حکومت نہ بنے، لیکن ہم نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے حکومتیں بنائی، چاہے وہ محترمہ شہید کی حکومتیں تھیں، چاہے ہماری جب 2008 سے 13 تک حکومت تھی وہ ہماری حکومتیں تھیں، وہ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود بنائی۔ ہم نے ہر پچ پہ ہمارے پارٹی کے ورکر جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کھیلیں گے، لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا جو بیانیہ تھا لنڈن میں جب وہ ہوتے تھے اور پی ڈی ایم کی میٹنگز ہوتی تھیں اور جلسے ہوتے تھے، جس میں وہ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، اور کہا تھا جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں ان کو گریبان سے پکڑوں گا، وہ بیانیہ پاکستان آتے ہی ختم ہو گیا۔ جو ان کا ذاتی مسئلہ تھا وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، انہوں نے ماضی کو چھوڑا اور مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ جو 3 چیزیں تھیں یہ تو عوام سے ریلیٹڈ تھی، جس میں ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا اور فری اینڈ فیئر الیکشن۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے یہ بیانیہ ختم کر دیا، میں تو نہیں سنا، کم از کم اگر آپ دوستوں نے سنا ہوگا تو شاید مجھے اگر اپڈیٹ کر لیں تو میں مان لوں گا، لیکن جو لوگ کمپیریزن کر رہے تھے محترمہ شہید کی واپسی کا اور میاں نواز شریف کی واپسی کا، ان کو صرف میں یہ بتاتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ایک ڈکٹیٹر کو للکار کے لاہور آئی تھی، اور آپ نے دیکھا تھا کہ ان کے پاس کوئی سرکاری وسائل نہیں تھے، کسی سرکاری ادارے نے ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کر کے لوگ نہیں لائے تھے۔ لاہور میں جلسہ تو ایک مینار پاکستان پہ جس طریقے سے تھا ہو گیا میاں صاحب کا، لیکن اس کے بعد وہ پنجاب میں نکلنے سے قاصر ہوئے، پھر انہوں نے کراچی سے مہمان بلائے، ان کا رخ کیا، پھر وہ خود بلوچستان گئے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کا جمہوری حق ہے اتحادی جماعتیں بنانے کا، اتحاد بنانے کا۔ جو لوگ کہہ رہے تھے ہم پنجاب کلین سویپ کر رہے ہیں، انہوں نے آج تک پنجاب میں ایک کنونشن نہیں کیا، عوام میں موجود نہیں ہیں، اپنا بیانیہ عوام میں نہیں لے کے جا رہے ہیں، اور وہ سب سے پہلے انہوں نے ہم کہتے ہیں وہ سلام اس پہ ڈالا جن کے اوپر جب ہم نے ان کو اتحادی بنایا، انہیں ہمیں ووٹ کیا
تو ان کے متعلق ان کے کیا خیالات تھے؟ جب بلوچستان عوامی پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کیے تھے تو اب میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور ان کی لیڈران کی تقاریر آج اٹھائیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ چلو ہم مان لیتے ہیں، نہ مانتے ہوئے مان لیتے ہیں کہ آپ نے جو کہا تھا اگر وہ سچ ہے تو آج وہی بات سچ ہے کہ آج اس میں کوئی یو ٹرن بھی ہے۔ ہم اس وقت بھی نہیں مان رہے تھے، لیکن اگر آپ کی بات ٹھیک تھی اور آپ جو باتیں، آپ کا بیانیہ ٹھیک تھا، تو پھر آپ اس بیانیے پہ قائم ہے کہ آپ نے بیانیہ چھوڑ دیا بلوچستان عوامی پارٹی والا۔ ہم تو کہتے ہیں سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ اتحاد ہوتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں۔ آپ نے سندھ میں بھی اتحاد کیے، ویلکم، آپ کے بھی کریں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مینیفیسٹو پہ جائے گی۔ اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے شاید ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہیں نہ کہیں ہو، ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ شاید ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو، پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا کرنا ہے، لیکن ہمارا صرف فوکس جو ہے وہ الیکشن ہے، اور الیکشن کے بعد پھر ہمارا سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہے، اور ہمارا ٹارگٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا ہے۔ ہم اپنی اتحادی جماعتوں کے پاس جائیں گے، اپنی نمبر گیم پوری کر کے جائیں گے اور بولیں گے کہ یہ ہماری نمبر گیم ہے۔ ہمارے جمہوری حق بنتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک پر جو ہے وہ حکمرانی کرے، اور ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے مہنگائی کا ذکر کیا، ہم نے تو پہلے بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بھی حکومت آئی ہے، محترمہ شہید جب آئی تھی تو یہی کہا گیا تھا کہ بی بی شہید آئیں گی روزگار لائیں گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ ہم نے آج بھی، اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں، اگر آپ نوکریوں کا دیکھیں، تنخواہیں بڑھانے کا دیکھیں، پینشن کا دیکھیں، آپ جن لوگوں کو جاب سے نکالا گیا ان کو واپس ہم نے بحال کروائے۔ ہم نے اس حکومت میں بھی 16 مہینے کی حکومت میں بھی اپنے سرکاری ملازمین کی جنگ لڑی، اور 50% تو نہیں کر سکے لیکن ہم نے 35% جو ہے وہ اضافہ کیا۔ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دیکھیں، جس میں اس وقت جو ہے تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ ہماری غریب خواتین مستفید ہو رہی ہیں، اور 7,000 سے ہم نے ان کے جو ہے وہ وظیفہ 9,000 کیا تھا۔ ان کے بچے ٹیوشن فیس بھی لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت آنے کے بعد جو یہ فلاحی کام ہم نے شروع کیا ہے، اس کو فلاحی ریاست کا تصور جو تھا اس کو آگے بڑھائیں گے۔ جو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کی بات کرتا تھا، اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سیلاب آیا تھا تو سیلاب میں 20 لاکھ گھر پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں شروع کیے، اور ان کچی آبادیوں کو، جن کے گھر کچے تھے، ان کو مکانات کو پکا کر رہے ہیں، اور ان کی خواتین کو مالکانہ حقوق دے رہے ہیں۔ اس طرح جب ہماری حکومت پورے پاکستان میں آئے گی، صوبوں میں آئے گی، تو ہم یہی چیز جو ہے باقی کچی آبادیوں کا بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم کچی آبادی، چاہے وہ اسلام آباد میں ہے، چاہے پاکستان کے جس صوبے میں بھی ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دیں گے، اور ان کو اپنے گھر کا اور اپنی زمین کا اور اس کا مالک اس خاتون کو بنائیں گے۔ روزگار کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جب بھی حکومت آئی ہے ہم نے لوگوں کو روزگار دیا۔ آپ تھر کول کو دیکھیں، اور جب بھی حکومت آئی ہے ہمارے مسلم لیگ کے دوستوں کی، انہوں نے ہمیشہ پرائیویٹائزیشن پہ زور دیا۔ آج بھی پی آئی اے کو سوچی سمجھی منصوبے کے تحت پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ ان کے جو ہمارے ملازمین ہیں پی آئی اے کے، ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ جس طرح ماضی میں سٹیل مل کے ساتھ کیا گیا، وہ پی آئی اے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ہم پی آئی اے کے ملازمین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پی آئی اے کے ملازمین کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ہم کسی صورت بھی پی آئی اے کے ملازمین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ان کا چولہا نہیں ٹھنڈا ہونے دے سکتے، اور ہم ان کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو ہے ان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ یہی کچھ گزارشات تھی۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی، ہم نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہا کہ واحد جماعت ہے کہ جو عوام میں موجود ہے۔ ہم عوام میں گئے ہوئے ہیں، ہم نے بھی 6 کنونشن کیے، اس سے پہلے تھر میں جلسہ کیا، اور باقی جماعتیں اس وقت جو ہے وہ بیساکھیوں کی تلاش میں ہیں۔ کبھی ایم کیو ایم کی بیساکھی، کبھی بلوچستان عوامی پارٹی کی بیساکھی، کبھی خیبر پختونخوا میں بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کا جمہوری حق ہے، وہ بیساکھیوں کے ذریعے ہیں، لیکن آنے نہیں دیں گے۔ ووٹ کی طاقت عوام کے ساتھ ہے۔ الیکشن شاید ان کی مرضی کے مطابق ڈیٹ ہو، لیکن انگوٹھا جو ہے جس نے لگانا ہے وہ عوام کے پاس ہے، وہ عوام کے ووٹوں کے ذریعے آنا ہے، کسی کے ذریعے نہیں آنا۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ نے 4تھی دفعہ بھی یہ جو ہے نظریہ دینا ہے کہ آپ سلیکٹ ہو کر آ رہے ہیں، یا آپ لاڈلے ہونے، اب نے ایک لاڈلے کو تو بھگت لیا جس نے تباہی کر لی، اب دوسری تباہی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ عوام کے پاس جائیں۔ اگر عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں کرنا، ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں۔
اگر آپ کو بھی اگر عوام ووٹ نہیں کرتی یا کرتی ہے جو بھی ہے، ہمیں عوام کے فیصلے ماننے چاہیے، ہمیں بیساکھیوں کی طرف اور دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سیدھا دیکھنا چاہیے، اور عوام کے پاس یہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ تو یہی میری کچھ گزارشات تھیں، کیونکہ ہمارے ایک ہفتے کا وزٹ تھا خیبر پختونخوا کا، اس پہ میں نے آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا۔ اب سوالات ہیں، اعجاز صاحب پچھلے 5 منٹ سے جو ہے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے، خدا کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے اتحاد کرے۔ ہمارا کوئی بات کی بات ہے کتنی سیٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق فیصلہ، ہمارا کوئی نہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے ہیں، نہ بیک ڈور رابطے ہیں۔ ہاں، فیوچر میں اگر نمبر گیم آتی ہے، اس میں اگر پارٹی لیڈرشپ دونوں کی اگر یہ کرتی ہے کہ اگر ایسے کوئی گیم بنتی ہے تو فیوچر کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا، لیکن الیکشن الائنس اس کے مطابق ہمارا اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے۔ آج الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے غالباً انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی نل اینڈ وائڈ قرار دیے ہیں۔ پہلے پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں ان کا فیصلہ عدالتیں کر لیں، اور اس کے بعد کچھ پی ٹی آئی میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، اگر ان کو الیکشن کمیشن نے اجازت دی الیکشن لڑنے کی اور وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو پھر پارلیمانی سیاست میں پھر دیکھا جائے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جہاں تک پی آئی اے کی بات ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ مختلف لوگ آ رہے ہیں جن کے ایک مخصوص پارٹی سے تعلق ہے اور وہ وہاں پر آ کے سروے کر رہے ہیں کہ یہ چیز، وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے تقسیم ہو رہی ہے کہ فلاں کہہ رہے ہیں یہ میرا حصہ، فلاں کہہ رہے ہیں میرے حصہ، ریوڑے بانٹ رہے ہیں۔ بھئی پاکستان کے اثاثے ہیں، یہ کسی ذاتی وہ اثاثے نہیں ہیں۔ اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پی آئی اے میں روزانہ ٹی وی میں یہ بتایا جاتا ہے، آپ کے چینلز پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، آج فیول نہیں ہے، آج یہ نہیں ہے، جان بوجھ کے لوگوں کو برین واشنگ کی جا رہی ہے کہ پی آئی اے اتنا تباہ ہو چکا ہے کہ بغیر بیچنے کے اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ اپنے جو ہے اس چیز کو جو ہے ایک پری پلانڈ منصوبے کے تحت پاکستان کے اثاثوں کو بیچ کر ذاتی اثاثے بنائے جا رہے ہیں۔ جی نور سر، دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد ایسی جماعت ہے جس نے ہمیشہ ورکر کو آواز دی ہے۔ ہم نے کنونشن میں لیڈرشپ، آپ سوائے کچھ جگہوں پہ صوبائی صدر صاحب نے شاید اسپیچ کی ہوگی، باقی ہم نے وہاں پہ لوکل لیڈرشپ کو موقع دیا، انہوں نے پارٹی پہ تنقید بھی کی، انہوں نے پازیٹیو رائز بھی دی، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کلچر ہے کہ وہ جو ہے تنقید بھی سنتے ہیں، تنقید برائے اصلاح بھی کرتے ہیں۔ چیئرمین صاحب کی موجودگی میں لوگوں نے تنقید بھی کی، اصلاح بھی کی۔ ہم نے بہت سی چیزیں، ہم نے آج آپ دیکھیں کہ ہم ورکرز کے اندر موجود تھے اور ورکرز نے جو باتیں کی، ہم آج ہے موجود ہیں نا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ورکر میں موجود ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ رہے ہیں، ڈیل ہو چکی ہے، میچ فکس ہو چکا ہے، لیکن عوام میں جانے سے ہم کہتے ہیں ہماری ڈیل ہو تو عوام کے ساتھ ہو۔ اب وہ عوام میں آنے سے اپنے ہوم ٹاؤن ہے نا، ہوم، اور کوئی کہتا ہے کہ میرا، ہم کہتے ہیں ہمارا ہوم جو ہے وہ ہم سندھ سے بیس کرتے ہیں، وہ پنجاب سے نا، تو جائیں کوئی کنونشن یا جلسہ تو کرے نا۔ ادھر سے وہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب اگر وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ کی ڈیل ہو چکی ہے یا میچ فکس ہو چکا ہے، اگر وہ تاثر بھی دے رہے ہیں تو پھر آپ میں اور لاڈلے میں کیا فرق رہ گیا؟ اس کی سلیکشن میں اور آپ کی سلیکشن میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر آپ نے جو بیانیہ جو لندن میں بیٹھ کے کہا تھا، وہ بیانیہ پھر آپ کو غلط تھا۔ پھر آپ عوام کی طاقت سے نہیں آنا چاہتے، آپ پھر دائیں بائیں دینا چاہتے کہ ہمیں کوئی سلیکٹ کر لے۔ ہمیشہ پی ایم ایل این نے اداروں کو سیاست میں گھسیٹا ہے، ادارے نہیں ہوتے۔ انہوں نے تو پیچھے آرمی چیف کی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم سیاست سے بالکل ہم نے جو ہے سائڈ پہ ہو گئے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اداروں کو پولیٹیسائز کیا ہے اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں، اور تاکہ باقی سیاسی جماعتی اداروں کے ساتھ لڑیں۔ ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد ہے اور ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے، اور جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے تو جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، پھر 8 فروری کو جب پنجاب میں بکسے کھولے جائیں گے، پھر ہم اسے پوچھیں گے کہ کتنے ووٹ آپ کے پڑے۔ ایک بار جو سندھ کی بات کی نا آپ نے، سندھ کی، تو یہ سارے برساتی مینڈک ہیں، مرحوما فنکشنلی نظر نہیں آتی، جی ڈی اے ختم ہو چکی ہے، ایم کیو کا کوئی ووٹ بینک ہے نہیں، باقی کون بچتا ہے؟
तो बस उम्मीदवार ही होंगे, उनके पास वोट कोई भी नहीं है, तो ये हर गौज की तरह ख्वाब देख रहे हैं, तो ये ख्वाब उनके, तो उन ख्वाब बड़े अहम इशू पे आपने बात की। आजकल एक और इशू भी बड़ा ज़ेरे मौजू है, बहस है। खबर मलिका ने एक इंटरव्यू दिया है, क्या कहेंगे? माजी में हमने देखा कि पीटीआई की सोशल विंग था, जो मीडिया उससे होता था, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो, तो उनकी बड़ी किरदारकशी की जा रही थी। तो अब क्या कहेंगे? खबर मलिका का जो इंटरव्यू है, जो बातें उसने की हैं, और आप उधर से जो पीटीआई की तरफ से सोशल मीडिया पे किया जा रहा है, मीडिया के उन अफराद के साथ जिन्हें इंटरव्यू दिया, क्या कहेंगे सर? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों ने ये हमें सिखाया कि हमने कभी भी इस किस्म की चीज़ों में जो है वो बातचीत, उनका पर्सनल इशू है। जो चीज़ें आज उनको याद आ रही हैं तो 4 साल पहले भी डिस्कशन थी, उस वक्त उनको नहीं थी याद, 4 साल कहें जितना भी अर्सा कहें। लेकिन जो आज हमें जो लोग हमें बातचीत कर रहे हैं, हमें नहीं, जो बातचीत आम तौर पर कह रहे हैं कि ये ज़ाती मसाइल हैं और पता नहीं कोई SOP या कोई ऐसा कहते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो मैं उनसे सवाल करूंगा कि एक ज़माने में एक ज़मानी नामी खातून TV चैनल्स पे रोज़ाना आप बुलाते थे, आपसे मुराद चैनल्स वाले बुलाते थे, किस कैपेसिटी में बुलाते थे, वो क्या दावे करती थी? जब पीपल्स पार्टी की बात आती है तो सारी चीज़ें आप कहते हैं कि इसको सब कुछ, सारे खून माफ़ और इनको पीपल्स पार्टी की दावेदारी आप करें, और जब दूसरी जमातों की बात आती है फिर कहते हैं लोगों के घरों की बातें ना करें। और जब वो आप देखते थे कि रोज़ाना चैनल पे हमें तो वो खातून अब नज़र नहीं आ रही है, किधर है वो खातून? फरमाइशी प्रोग्राम पे हर चैनल पे रोज़ाना रात को प्राइम टाइम पे आ जाती थी और पता नहीं क्या क्या किरदारकशी होती थी, हमने तो उस वक्त उफ भी नहीं की। और जब थोड़ी सी आपके घर में एक पत्थर फेंका जाता है फिर आप लोग चीखना शुरू कर देते हैं। तो पहले अपने गिरबानों में जाके हमारे PTI के दोस्त, हमारे PMLN के दोस्त, फिर दूसरों पे बात करें। हम अभी भी नहीं करेंगे, लेकिन हम फकीर लोग हैं, हमारे साथ जो छेड़ते हैं अल्लाह ताला उसको खुद दिखा देते हैं। मोदी साहब, अभी KPK में बड़ी कैंपेन चलाई है, आपके चेयरमैन पीपल पार्टी ने 5-6 वहाँ पे बड़े कन्वेंशन मुनक्किद किए हैं, और खबरें ये आ रही हैं JUI और नून लीग जो आपके सत्ता जाती हैं, उन्होंने वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट कर ली है, जिसमें हजारा जो है वो नून लीग को उन्होंने गिफ्ट कर दिए JUI वालों ने। तो आप ये कहा जा रहा है नून लीग की तरफ से, ये दूसरी सियासी पार्टी की तरफ से, कि हजारा में पीपल्स पार्टी को कैंडिडेट कोई नहीं मिल रहा, तो क्या कोई कैंडिडेट आपके पास है क्या वहाँ पर? अहमदाबाद में जो जलसा देखें, पहली बात तो ये है ना कि आपने क्या गिफ्ट कर दिया, कोई रेवड़े तो नहीं बांट रहे हैं, उनका एक जमहूरी हक है, वो इत्तेहाद कर सकते हैं। अच्छी बात है कि PDM के प्रेसिडेंट, PDM तो मेरे ख्याल में भी ख़त्म हो चुकी होगी, या क्योंकि एक टारगेट के तहत होती है वो बनते इत्तेहाद, या है पता नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, बड़े देर से मौलाना साहब के साथ मिलने गए। उनके जमहूरी हक अगर वो इत्तेहाद करते हैं, अच्छी बात है, करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे जाएंगी। पहले PMLN के हमारे दोस्त लाहौर में अपने लिए कैंडिडेट ढूंढ लें कि लाहौर में उनका क्या हशर होने जा रहा है। जो पंजाब उनका गढ़ था वो उनके लिए गढ़ा बनने जा रहा है, तो पहले अपने गढ़े से अपने आप को बचा लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बात कर लेंगे हर जगह। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड PPP को मिल रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो शिकायत कर रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, और पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इसके बारे में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हर पिच पे खेलना जानते हैं, चाहे वो स्लो पिच हो, चाहे फास्ट हो, चाहे बाउंसी हो, हम हर पिच पे खेल सकते हैं। जिस किस्म की पिच बनाए इंशाल्लाह हम खेलेंगे, और इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और अवाम के मैंडेट से इंशाल्लाह जाएंगे, अवाम की ताकत से जाएंगे, और आप देखेंगे इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। वो देखें, मैंने अभी आपको बात बता दी ना, जो इतनी लंबी मैंने अलिफ लैला की कहानी सुनाई, जिसमें सिविलियन इदारों का बताया, फॉरेन ऑफिस का बताया, ब्यूरोक्रेसी का बताया, जो ट्रीटमेंट है वो बताया, लेकिन उसके बावजूद भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हमने ज़िया-उल-हक जैसे डिक्टेटर का मुकाबला किया, हमने मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर का मुकाबला किया, तो इंशाल्लाह ताला हम बाकी का मुकाबला कर लेंगे। एक उधर से ले लेते बात। देखिए, सेनेटर वकार साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, पिछला इलेक्शन उन्होंने आज़ाद हैसियत से लड़ा, कल उन्होंने मेरे ख्याल में PMLN ज्वाइन की है, तो हम स्टेटस तो ये है कि PMLN में कल से। मोदी साहब, जहाँ पर लाडले ज्यादातर अडॉप्ट किए जाते हैं, उस घर से कभी पीपल्स पार्टी को भी कोई रास्ता किया गया, पीपल्स पार्टी से कोई फोन किया गया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अडॉप्शन के रूल पे बिलीव नहीं करती, अडॉप्शन पे यकीन नहीं रखती। हम कहते हैं हम आवाम में होना चाहिए, हम लाडले बनने से बेहतर है कि हम अपोजिशन में बैठे।
आखिरी सवाल। ये सवाल ये है कि हमारे जमीन का जो सिलसिला चल रहा था, इस तरह बिलावल साहब ने पंचायत का एहसान किया है, दूसरी जानिब हमें ये नजर आया कि आजाद ने एक मिशन जारी किया इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल बनाने का, और कहा गया कि वो काउंसिल पॉलिसी तश्कील देगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने के लिए ये मामला फिलहाल हो चुका है, सूबाई सब्जेक्ट है, तो ये क्या उस तरीके से अभी से शुरुआत हो चुकी है 18वीं तरमीम को कम करते हुए निगरान सेटअप से कि सूबाई सब्जेक्ट्स को छेड़ा जाए और पॉलिसी साजी जो कि निगरान सेटअप में तैयार भी किया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों पे भी क्या कोई खदशात हैं आपके? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने कन्वेंशन में जिक्र किया 18th अमेंडमेंट के हवाले से। हमारे PMLN के दोस्तों ने 18वीं तरमीम को पहले छेड़ा, उन्होंने टेस्टर लगाया, और जब देखा कि इसके अंदर करंट बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने अभी दोबारा यू टर्न लेना शुरू कर दिया। 18वीं तरमीम की सिग्नेटरी जो है PMLN भी हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब को तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने में इसी 18वीं तरमीम का एक अहम किरदार है। और 18वीं तरमीम को सिग्नेटरी ये सारी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया है। 18वीं तरमीम के साथ हम इनको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, ये 18वीं तरमीम के साथ खेलना चाहते हैं। MQM ने भी गालिबान इन्होंने MQM को भी यही कहा है कि आप इनको कहा है कि हम आपके साथ इत्तेहादी बनेंगे जब आप 18 में को रोल बैक करेंगे। पहले आप मेजॉरिटी तो लें, 2/3 मेजॉरिटी से आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी है। ये सिंपल मेजॉरिटी लेने के काबिल नहीं है, तो फिर ये तो 18वीं तरमीम तो इलेक्शन के बाद की बातें, और ये चीज़ें निगरान हुकूमत की उसमें नहीं आती, ये पार्लियामेंट से अप्रूव होने 2/3 मेजॉरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो मैं नहीं समझता कि PMLN के ख्वाब हो सकते हैं कि हमें मिले, लेकिन होगा नहीं ऐसा। शुक्रिया। थैंक यू। लास्ट सवाल आपकी तरफ से मौका